السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج میں آپ کے ساتھ 24ویں پارے کا خلاصہ بیان کرنے جا رہا ہوں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے صحیح بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میرے دوستو، 24ویں پارے میں 3 حصے ہیں۔ نمبر 1 سورہ زمر ہے، اس کا بقیہ حصہ اس پارے میں ہے۔ دوسرے نمبر پر سورہ مومن مکمل ہے، اور تیسرے نمبر پر سورہ حامیم سجدہ جو ہے اس کا ابتدائی حصہ اس پارے میں ذکر ہے۔ تو سورہ زمر کے بقیہ حصے میں میرے دوستو کئی باتیں ذکر ہیں، جیسے اللہ کی ربوبیت کا بیان ہے اس کے اندر کہ آسمان و زمین تمام کا خالق صرف اللہ ہی ہے، اس کے قائل تمام انسان ہیں۔ اور دوسرے نمبر پر اللہ کی رحمت کی وسعت کا بیان ہے کہ انسان کو کبھی بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ تیسرے نمبر پر جہنمی اور جنتیوں کے جہنم اور جنت میں داخل ہونے کی کیفیت کا بیان کیا گیا ہے۔ اور سورہ مومن میں کئی باتوں کا بیان ہے۔ آگے سورہ مومن کا بیان کہ جب موسیٰ علیہ السلام کے قتل کی سازش فرعون کے دربار میں ہو رہی تھی تو ایک مومن جو اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے تھا، اس نے کہا اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ۔ اس فرعون اور اس کے درباریوں کو موسیٰ علیہ السلام کے قتل سے ڈرایا اور کہا کہ اس کا انجام بہت برا ہوگا۔ اور دوسرے نمبر پر فرعون کے کبر و غرور کا بیان ہے کہ اس نے رب العزت کو دیکھنے کی ناپاک جسارت کرتے ہوئے حامان کو ایک محل کی تعمیر کا حکم دے دیا۔ تیسرے نمبر پر اللہ سے اعراض کرنے والوں کی سزا کا بیان ہے، سیدخلون جہنم داخرین، اس کے اندر یہی ذکر کیا گیا ہے۔ چوتھے نمبر پر انسان کی تخلیق کا بیان ہے کہ انسان کبھی مٹی تھا، پھر نطفہ بنا، پھر علقہ بنا، پھر بچہ بنا، پھر جوان ہوا، پھر بوڑھا ہوا، پھر مرا۔ اور آگے میرے دوستو سورہ حامیم سجدہ ہے، اس میں بھی کئی باتیں ذکر ہیں، جیسے آسمان و زمین کی تخلیق کا تذکرہ ہے اس کے اندر کہ اللہ نے زمین اور اس کے اندر کی ساری چیزیں 4 دن میں بنائی اور آسمان کو 2 دن میں بنایا۔ دوسرے نمبر پر کافروں کی شرارت کا ذکر کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی تلاوت کرتے تو یہ لوگ شور مچاتے تاکہ لوگ تلاوت قرآن مجید کو سن نہ سکیں۔ اور تیسرے نمبر پر داعی کا بیان کہ اس سے بہتر بات کسی کی نہیں ہو سکتی اور داعی کو کون سا اسلوب استعمال کرنا چاہیے، اس کا بیان بھی اللہ رب العزت نے اس پارے کے آخر میں کیا۔ تو میرے دوستو 24ویں پارے کا بھی اختتام ہو چکا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت جو کچھ اس پارے میں بیان کیا گیا ہے اس پر مجھے بھی اور آپ حضرات کو بھی عمل کرنے کی اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔